عمر شاید آج صبح مجھ سے سوالات پوچھ رہے تھے. موضوع بھی تجویز کر رہے تھے آج کہ کوئی اور چیز طے نہ کی ہو. طے تو کبھی بھی نہیں ہوتی، جو بات ہو سو. شاید صاحب ذرا آ گیا. آپ کر رہے تھے؟ اچھا اچھا اچھا. میں پھر نمبر ذہن سے اتر گیا. راستے کھلے ہیں؟ اچھا. بڑی کی طرف آنے والے ایڈریس جاؤں تو ہم لوگ ابھی پھر ادھر یادین گارڈن سارا چوک راول چوک سے قادری صاحب کا چیلم ہے نا. جی جی ضرور. اس طرح کہ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کی ہمیں جانا ہے دلیل قرآن و سنت سے لا کر دیں. چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بات ایسے کی سنیں گے جس نے اللہ اللہ بھی کیا ہو، چاندین کسی کے پاس حاضر ہو، اس کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ میں قرآن و سنت کوئی بھی بات ان سے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے. تو اگر ہم صحابہ کے واقعات میں سے واقعات جو ہیں وہ بتا سکیں جس پہ کسی نے بات ایسی کی ہو سنی ہو لیکن لوگوں نے اس کی نہ مانی ہو، جیسے یہ انفرادی رائے ہے، فرد واحد کی رائے ہے، شاذ قول ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے نا تاکہ ایک عام آدمی آج کیسے اس کے سامنے ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ آ جائے، ایک ایسا عمل آ جائے جس سے وہ کسی ایکسپرٹ کو پہچان سکے کہ اس کی بات سنی ہے اور اس کی نہیں سنی. اس طرح کا ایک لیکچر ہے، میں اس سے دوسرا تو میں نے سنا بھی ہے لیکن لیکچر میں بتانا بہت مشکل ہو رہا ہے مجھے. اس میں جو ہے وہ بات کرنی ہے. بات آپ کی سر آنکھوں پہ، لیکن ظاہر ہے کہ موضوع طویل ہے. کچھ میری بھی نالائکی ہے کہ بعض معاملات پہ بہت لمبی گفتگو کرتا نہیں. غلط بات، مختصر بات کرنی چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ کی یہ عادت رہی ہے کہ خدا کچھ لوگوں کو لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ بھیج دیتا ہے اور لوگ اس میں گمراہ بھی ہوتے ہیں، پہلا طبقہ، ہدایت بھی پاتے ہیں دوسرا طبقہ، اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو گھوم پھر کے پھر واپس آ جاتا ہے. آپ قریبی دور میں پہلے کے دور میں دیکھنا چاہیں تو لوگوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس مقام کے آدمی تھے. اسی لیے مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ کننا نعرف المنافقین، ہم منافقین کو پہچانتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نفرت سے. کہ مومنین رضی اللہ عنہ سے جو نفرت کرنے والے لوگ تھے وہ سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ حسد ہے. تو برسا برس گزرے حتیٰ کہ ان کی شہادت ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بھی 6 مہینے ختم. لیکن بنو امیہ کے کرتوت یہ شامل رہے، بڑا زور لگا لیا انہوں نے. اور یہ ساری تاریخ میں مل جائے گا، ایک آدھ جگہ نہیں، سارے مورخین اس کو لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر مظالم کیے کہ بیت المقدس کو بیت اللہ کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی. بیت المقدس اتنا خوبصورت، اتنا انہوں نے سجایا
اور صخرہ جو چٹان ہے اس کو بیت اللہ کے مقابل میں لے آئے. ایسے ہی احمق لوگ، انہیں نہیں پتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے قوانین، اللہ کے فیصلے کوئی انہیں تبدیل نہیں کر سکتا. نہیں ہوا کرتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ٹیسٹ بن گئے تھے لوگوں کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی تھی، فرمایا تھا کہ اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی رضی اللہ عنہ چلے جائے. اس لیے ہمارے زمانے کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک چیز ہے کہ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے وہ پھر تاریخ کا تو کرتا ہے انکار پہلے تو، چلو کوئی نہیں، تاریخ کے انکار سے کیا ایسی گمراہی آ گئی. پھر اس چیز کی جڑیں جب حدیث سے ملتی ہیں اور حدیث کا انکار کرتا ہے تو یہاں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے کہ حدیث کو تو نہیں بدل سکتے. اب ترمذی اور مسلم کی روایتیں کہاں لے کے جائے گا؟ پھر حدیث سے انکار شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی آپ بعد کے دور کو دیکھیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان کے مخالفین تھے وہ تو کہتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کو قتل کرنے میں اتنا ثواب نہیں اتنا ابو حنیفہ کو. خطیب بغدادی نے جو کچھ لکھا آپ اس پہ پڑھیں، اس کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسا استغفر اللہ بدبخت آدمی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. یہاں تک لکھا ہے کہ ابو حنیفہ کو اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے کہ ناجائز نکاح کراتا رہتا ہے اور طلاق نہیں ہونے دیتا اور لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کرتا ہے. اس کے بھی بعد اگر آپ چلیں کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے قریب کے دور میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کو چلے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تحریک جو تھی ایک لفظ پہ پہنچ کے ختم، وہابی ہے بس. شیطان نے ایسا چکر چلایا کہ امت کا بڑا حصہ حضرت کے علم، اور جو علم تو کسبی نہیں تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا ان کے پاس، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. بس ایک بات رہی کہ وہابی ہو گئے. وہابی یہ ہوا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کی محنت، 80-90 افراد جب انہوں نے خلافت قائم کی پشاور میں اور سوات اور ان سارے علاقوں میں انہوں نے قاضی مقرر کیے، تو انہوں نے کہا بھی فصل کٹ گئی ہے عشر دو. اب پٹھان کہاں سے عشر دیں؟ پٹھان جنگلی لوگ. انہوں نے کہا مولوی صاحب ہرگز عشر نہیں دیں گے. اور ان کے دماغ میں یہ سمائی ہوئی چیز پنجاب میں وہ ڈیروں کے دماغ میں، پنجاب میں آپ دیکھیں تو جتنے یہ بڑے بڑے زمیندار ہیں یہ اپنے خاندانوں میں لڑکیوں کا رشتہ تک نہیں ہونے دیتے جب تک ان کی اپنی مرضی. کیوں شاہد صاحب؟ جبر ہے نا ایک طرح. اسی طرح پٹھانوں میں سردار بلوچستان والوں، تو ان لوگوں نے 80 آدمی قاضی مفتی راتوں رات پورے صوبہ سرحد میں قتل کر دیا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس پلٹے. بالاکوٹ میں جب کوئی کہتا تھا کہ حضرت جہاد فرماتے اب جہاد کی باتیں نہ کرو، یہ آیا ہے تاریخ میں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اچھی تحقیق 2 آدمیوں نے کی، ایک مولانا غلام رسول مہر نے اور ایک حضرت محمود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا غلام رسول مہر تو حضرت سے بھی آگے تحقیق. سب نے لکھا حضرت کہتے اب جہاد کی باتیں نہ کرو، ساری زندگی کا سرمایہ جو لٹ کے. حضرت نے پٹھانوں کو بلا کے کہا کہ میرے آدمیوں کو تم نے شہید کر دیا، قاضی مار دیے، مفتیوں کو ختم کر دیا. تو انہوں نے اپنی تلواروں کے جو نیامتے سے بڑے بڑے پلندے نکالے، اجمیر شریف اور فلاں شریف، اور سب نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہے، ان کو مارو، قتل کرو. کئی 50 سال بعد جا کر پھر ان لوگوں کو ہوش آیا کہ یار ہم نے کیا کیا. آ گئے جذبات میں باتوں، پھر جھک ماری. لیکن اس وقت تک معاملہ کچھ کا کچھ ہو گیا.
تو اس لیے فتنے کے دور میں پہچان لینا کہ کیا حسد اور جھوٹ ہے اور کہاں سچائی ہے، یہ بڑے باخبر بصیرت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہمارا آپ نہیں جان سکتے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے، خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں نا، وہ بھی تو لٹمس ٹیسٹ ہی تھے پوری دنیا کے لیے۔ ایک طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ ہمارے پاس کتاب ہے، دوسری طرف یہودی جن کا دھاک بیٹھا ہوا ہے معاشرے، سورہ نساء میں آیا کہ مشرکین مکہ نے آپس میں اس کی تفسیر میں آتا ہے طے کیا کہ ان کے پاس جاؤ جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ یہودی عیسائی اتنے غالب تھے کہ بیت اللہ کے اندر حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ایسے ہی جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر فرض کر لیں بنارس چلے جائیں انڈیا اور کہیں کسی بت خانے میں لگاؤ، اتنی شدت تھی اس۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو اب یہ روایت ہضم نہیں نہ ہوتی، آیا تو ہے، فاقی وغیرہ نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے ان سب نے کہ جب آپ آئے ہیں اور دھلائی ہوئی بیت اللہ کی، تو جب اس تصویر پہ پہنچے ہیں جہاں مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے، بڑی مشہور تصویر، آج تک ہر گرجے میں ہر جگہ وہ بنیادی تصویر ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، تو اس پہ پہنچ کے آپ نے ہاتھ رکھ دیا، اپنا اس سے نہیں مٹانا۔ کیوں نہیں مٹائی؟ اس لیے کہ پتا تھا قیامت تک 3 اقوام رہیں گے، اب یہودی، عیسائی اور ہم، نہیں مٹوائی۔ وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے دور میں بھی نہیں مٹی، بعد میں کسی زمانے میں شاید یزید کے زمانے میں یا کب آگ لگی ہے اس میں ختم ہوئی تھی، یہ بات کا خیال ہے پھر مٹ گئی تھی جب یہ حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو زائد حصے پہ کروائی ہے سنگزنی۔ اب دوسری طرف ایک طرف ایسے لوگ جن کی تصویریں بیت اللہ میں، دوسری طرف یہودی بڑے بڑے علماء ان کے، تیسری طرف وہ ہیں جو بیت اللہ کے وارث ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، صدیوں سے حج اور عمرہ ان کا نظام ہے، چوتھی طرف ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو یہ ٹیسٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اب اس زمانے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نہیں سر پیٹتا ہوا کہ یار جاؤں کدھر، یہ تو بیت اللہ کے وارث ہیں، خدا کا گھر ہے، ایک آدمی اٹھا ہے وہ کہتا ہے میں خدا کا نبی، کدھر جائیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی ہے ایک جگہ سے ہو کر رضی اللہ عنہ کا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اسلام لانے میں مجھ پہ اس نے کچھ نہ کچھ جھجک نہ ہو سوائے اس کے، سلیم الفطرت تھے نا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں بھی فتنوں کا دور ہے، آخری زمانہ ہے نا، یعنی مطلب اب شاید اس صدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے آثار زیادہ نمایاں ہو جائے، کیونکہ عراق ابھی تک ہضم نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا کہ اسرائیل چڑھ دوڑے اور عراق اور مصر، شام کے چاروں علاقے، شام اب ہم جسے شام کہتے ہیں یہ اصل میں اردن، عراق، موجودہ شام اور کون سا چوتھا ملک تھا، یہ 4 ممالک مل کے شام ہوا کرتے، یہ سارے ابھی ہڑپ ہونے ممکن نہیں ہے، شاید کوئی بہت بڑی گیم ہو تب جا کر یہ علاقے سب صفایا ہو، اس کا صفائی ہو جائے، تو جب بھی یہ ہوگا پھر اس کے بعد وقت قریب آ جائے گا اس سال سے، تو مشکلات یہ پیش آتی، ایسے نہیں ہوا کرتا کہ حق اور سچائی کا پھول بغیر کانٹوں کے، علم کا جو کبر ہے نا اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ،
یہ علم کا کبر ہی تو تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے مدینہ منورہ میں فلاں 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 10-12 نام گنتے فرماتے یہ یہودی علماء اگر مجھے مان لینا پورا مدینہ مسلمان ہو جائے. علم کا ہی کبر تھا. اس علم کے کبر کا علاج کیا ہے؟ کبر کے 2 رنگ جس آدمی پہ چڑھ جائیں نا تو جہنم کی آگ ہی علاج کرے اس کا. تو ایک جب علم سے جو تکبر پیدا ہوتا ہے وہ اپنی اصل صورت میں ظاہر ہو جائے. حق ہے، سچائی ہے، روایات ہیں، حدیث ہے، یہ چیز ہے، نہیں ماننا. وہ لا الہ الا اللہ بھی کہے تو اس پہ شک کرنا کہ اس لا الہ الا اللہ میں بھی اس کو ضرور کوئی نہ کوئی نہیں ہوتا. یار صاف کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور آپ اپنی وحی سے جانتے تھے یہ منافق ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول جب آپ جانتے ہیں منافق تو قتل کرے. قصہ ختم ہو. آپ جب میں عمر میں کیسے کر سکتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. لوگ کل مجھے کہیں گے کہ لو اب کلمہ لوگوں کی بھی خیر نہیں رہی. تو علم کا کبر ایسے تھوڑا ہی مٹتا ہے. وہ تو پوری اپنی ذات کی انا ہے. ایک اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا اور ایک جب کبر تواضع اور عاجزی کے رنگ میں آئے اس کا بھی کوئی علاج نہیں. یا تو شیخ ہو جو صبح و شام جوتے مارے کوئی اور ہی منتر پڑے اس پہ یا پھر جہنم کے آگ علاج کرے. بڑی بڑی چیز. ہم ایک مرتبہ اسپتال میں تھے تو نیچے اترے. وہ اب سیاسی گروہ ہے. ایک دوسرے سیاسی ان کے مخالف تھے تو عالم دین تھے بہت بڑے. تو ہم جب انہیں نیچے پہنچانے کے لیے آئے ان کی گاڑی رکی ایسے سامنے تھی تو ایک گاڑی ایسے آئی اور ٹرن لے کے وہ ایک دم سے بریک لگی تو سب دیکھ رہے کہ کیا. اب اس سے ایک مولوی صاحب اترے اور وہ کوئی 10-12 سال بعد میں نے انہیں دیکھا. سفید ہونے لگی تھی داڑھی میں. اب وہ مولانا میرے ساتھ کھڑے ہیں میں کھڑا ہوں. وہ مولوی صاحب اترے ہیں آدمی سے ہاتھ ملایا جلدی جلدی. اب سیاسی اختلافات ہیں نا. اب دیکھیں گے کبر جب آتا ہے تواضع کرنے. وہ حضرت آپ کدھر تھے بڑے عرصے بعد نظر آئے ہیں اور میں اس لیے آیا تھا کہ بس شکریہ ادا کروں فلاں فلاں کام بڑا اچھا ہوا الحمدللہ بڑی نیکی کام ہے. حضرت دعا کی درخواست کرنی تھی آپ سے. دعا یہ کروانی تھی کہ وہ جو فلاں مولوی صاحب ہے نا وہ ذرا یہ ایپ ہے ذرا ان کے لیے دعا کر دیجیے گا. اچھا السلام علیکم میں چلتا ہوں. وہ جتنے ایوب گنوائے چونکہ وہ جو دوسرے مولوی صاحب تھے ان کے ممدوح تھے نا وہ ان کا تعلق ان سے تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ سے کیا دعا کی درخواست اور کیا. تو جب چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھا مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملایا اور یہ میرے قائد نے اس لیے برائیاں مجھے سنا کے نکالی ہیں آپ سے دعا کی درخواست نہیں تھی. کہ تماشے دن رات آتے فلاں پروفیسر کے لیے یار کچھ سوچو آج کل بڑا گمراہ ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ درد دل سے کہہ رہا ہے یا اس لیے کہہ رہا ہے کہ برائیاں بتانی مقصود ہے کہ غیبت بھی نہ ہو بچہ بھی رہوں. دوسرا یہ بھی نہ کہ میں نے تو یار دعا کے لیے کہا تھا. یہ کبر تواضع کے رنگ میں آتا ہے. اس کا کیا علاج؟ اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا حق بالکل سچائی اور واضح صورت میں سامنے آ جائے ایسے نہیں ہوتا. ٹیسٹ ہوتا ہے.
وہاں مودودی نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی جو بالکل غلط ہے، خاص طور پہ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تنقید کی ہے، بہت ہی تاریخ پہلے، کون اس کو مانتا ہے، کون سنتا ہے؟ لیکن جتنے یہ دیوبند کے طبقے سے اٹھے نا ان پہ الزام لگانے والے، انہوں نے ایک تو یہ الزام لگایا کہ مولانا ان پڑھ ہے، پڑھا ہی نہیں لکھا ہی نہیں۔ اللہ کی شان، اب حضرت شیخ العزیز زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو سمدھیانہ ہے کاندلے والے، میں انڈیا گیا تو انہوں نے ایک پورا نقشہ چھاپا ہے کہ کس نے کس سے پڑھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ کلیان صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ سے وہاں اشفاق کاندلوی نے پڑھا، وہاں اشفاق کاندلوی سے وہاں مودودی نے پڑھا۔ یہ لا کے نقشہ میں نے بہت سے علماء بڑے بڑے لوگوں جو آئے، میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے، آپ تو میں یہ بچپن میں کہتے رہے کہ مودودی صاحب نے پڑھا ہی نہیں، اور یہ سند اب چھپ گئی وسائل کے مودودی میں، غنی مدرسے میں داخل ہو کے نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا گھر جا کے پڑھ لیا تھا، پھر فرق کیا پڑا؟ آپ تو کہتے تھے منشی ہے، پڑھا ہی نہیں۔ اب بتاؤ، کوئی جواب؟ کچھ نہیں آئے بائیں شاید۔ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آدمی کو اعتدال میں رہنا چاہیے، کوئی کسی کی غلطی ہے تو بشر ہے نا، ہوگی یقیناً، لیکن دوسروں کو متنفر کرنے کے لیے ایسے الزامات کرنا جو اصل میں ہیں ہی نہیں۔ اب ایک شخص میں ہے نہیں، چیز کریں کیا؟ وہ اپنی حسد کو تسکین دینے کے لیے الزام کرنا۔ ہمیشہ یہ بتاتے رہے، کہتے رہے کہ مودودی ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھ لینا یہ آدمی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے نہیں مرے گا۔ مودودی صاحب نے جس پر جواب لکھا ہے، میں تو کبھی سوچتا بھی ہوں تو اندر سے کانپتا ہوں۔ وہاں جواب میں لکھا ہے کہ آپ دیکھیں گے وقت آنے پہ میں دنیا سے ایمان اور اس کی سلامتی کے ساتھ چلا جاؤں گا، میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کروں گا، اور قیامت میں ان سب کے گریبان اللہ کے حضور میں پکڑوں گا اور میں کہوں گا اللہ ان سے پوچھ یہ کس بنیاد پر مجھے مجروح کر رہے تھے، کس بنیاد پہ مجھ پہ جھوٹے الزامات لگاتے۔ اس میں یہ جو ہے نا کہ اللہ کے سامنے میں لے جاؤں گا، میں تو کانپتا ہوں اس سے کہ اللہ کے سامنے کہتا ہوں اللہ ویسے ہی نہ پوچھ، ہم سب گناہگار، کچھ نہیں ہوا، چلے گئے دنیا سے، اور جنہوں نے الزام لگائے تھے وہ بھی چلے گئے۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا سن 46 سے پہلے جو انتخابات 46 میں ہوئے، کانگریس مسلم لیگ، اب سیاسی اختلافات ہیں یار، ہوتے ہیں، کرو ضرور کرو۔ بہت بڑے صاحب علم کے بارے میں لکھا کہ یہ چونکہ مسلم لیگ میں چلے گئے ہیں اس لیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے، اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اندر سے مرتد ہے۔ سبحان، اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، اور جن کے متعلق لکھا تھا کہ مرتد ہے، مرتے مرتے بھی کلمہ ہی پڑھتا ہے کوئی انسانیت۔ اس لیے عقلی دلائل جسے آپ کہتے ہیں نا وہ بڑی کامن چیز ہے۔ جو بھی لوگ عقلی دلائل کا ذکر کرتے ہیں، اب معاشرہ ایسے ہی تشکیل پا رہا ہے، اب جو معاشرہ ہمارا بن رہا ہے نا اس میں وہ اقدار نہیں ہیں جو کبھی ہوتی تھی۔ پہلے لوگ نماز روزے کے مسئلے پوچھتے تھے،
اب کوئی دن نہیں جاتا جب صبح و شام ہر دوسرے تیسرے دن مجھے تو آتا ہے فون کی طلاق ہو گئی کہ نہیں، طلاق ہو گئی. برداشت نہیں رہی نا. اور 50 سال بعد جو تہذیب آئے گی اس میں طلاق دیں گے اور پوچھیں گے بھی نہیں. اس وقت میں مل جائیں گے لوگ انہیں. تو اس لیے جب تک نفاق رہتا ہے نا اور جھوٹ رہتا ہے کوئی حل نہیں ہوتا. اسی لیے تو المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کسی چیز پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناراض ہوتے نہیں دیکھا جتنا جھوٹ پہ یجد فی نفسہ ہی شیئن. تو اپنے دل میں برابر اس انسان کے لیے تردد محسوس فرماتے تھے جو ان سے جھوٹ بولتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کسی کے لیے اطمینان کا نہ ہونا شخص کو ایمان سے بھی نکال سکتا. بات یہ ایسی نہیں ہے سادہ عقل کی. بات یہ ہے کہ یورپ میں انسانی معاشرے کی تشکیل میں امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ انہوں نے انسانی اخلاقیات کو قانون کے دائرے میں لے آئے. حالانکہ انسانی اخلاقیات کبھی بھی قانون کی بیٹی، قانون کی چیز نہیں ہوتا، قانون کی اولاد نہیں ہوتی. انسانی اخلاقیات کی اصل انسان کے اپنے اندر کی نیچر ہے، فطرت. مشائخ اس فطرت کو سنبھال لیتے ہیں، بس کانٹ چانٹ کرتے ہیں. وہ گلاب کے پھول کو کیسے چنبیلی کا پھول بنا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو صرف یہ کہتے ہیں کہ چنبیلی کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، حد سے نہ بڑھے، دوسروں کی حدود میں نہ چلے. اتنی بات ہے بس. ایک آدمی بچہ فطری طور پہ بزدل ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، فرض کرنا بڑا اسٹیپ اٹھانے سے ڈرتا ہے، اکیلا. ایک دوست ساتھ ہو، شاید ہو کہ نہیں جمپ لگاؤ، لگا جائے. اب اس کو یہ ثابت کرنا کہ یہ رستم زماں ہے، غلط بات ہے. یہ رستم زماں نہیں ہو سکتا یار. اس کی اس کمزوری کے ساتھ سے ڈیل کرو. نکاح کرتے ہوئے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کی بیوی اپنے زمانے کی رابعہ بصری ہے، ضرور طلاق دے بیٹھے. اس کے معائب سمیت اسے قبول کرنا ہے. اور بیوی کو یہ غلط فہمی ہو کہ یہ جنید بغدادی ہیں، ایک ہفتے میں پتہ چل جائے گا. معائب سمیت قبول کرنا ہے. جو معیار خدا نے نہیں نہ رکھا وہ ہم مولوی قائم کرتے ہیں. ہاں، خدا کہتا ہے کہ جس کی فمن ثقلت موازین، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی. ستر 70% ہو گئی. ممکن ہے خدا کے یہاں 33% پہ معیار ہو تو 34% ہو گئی. اب اللہ کا معیار تو اللہ ہی جانتا ہے. 50% ہو تو 51 ہو گئی. تو باقی اگر 51 کے بعد 49 رہ جاتے ہیں، یا 33 ہے اور 67 رہ جاتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا فضل پورا کرے گا. اگر 100% کا معیار اللہ ہی نے رکھا ہوتا تو بھی وہ اللہ نے نہیں رکھا. ہم کہتے ہیں ہم تو 100% سے کم قبول ہی نہیں کر سکتے. تو جو بخشش کا معیار اللہ نے نہیں رکھا وہ ہم قائم کرتے ہیں.
اس لیے جب اصلاح کے مراحل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لکھنؤ میں تھے تو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رائے بریلی چلنا ہے. بہت کم خوراک اور بہت سادہ زندگی, کوئی آدمی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی. تو 2 آدمی حضرت کے ساتھ تھے, تیسرا میں تھا, 4 آدمی ہو گئے. ایک گاڑی چلا رہے تھے, ایک بھائی عبدالرزاق مرحوم تھے, ایک مولانا عابد صاحب تھے. ایک آدمی ملا, اس سے کہا حضرت فلاں جو آدمی ہے نا وہ بہت خراب ہے. تو میں ہم بھی دعا مانگتے ہیں, آپ بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے. پھر آیا, پھر اس نے کہا کہ تو فلاں آدمی کے متعلق عرض کیا تھا تو ایسا میں دعا کیجیے. پھر ایک دن دیکھا رمضان میں, اسے کہا تو شراب پیتا ہے. تو ناراض ہوا, آپ نے دیکھا ہے تو پردہ ڈالنا چاہیے, مسلمان بھائی کے گناہ پہ تشہیر تھوڑی کرتے. پھر جب وہ آیا تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا انصاف کو ہمارے یہاں نہ آنے تھے. فرمایا میرے پاس اتنا فرصت بھی نہیں اور اب عمر بھی ایسی نہیں کہ میں لوگوں کی برائیاں سنتا. مجھے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا, وہ باہر آ کے کہنے لگا دیکھو جی یہ شیخ ہے اور ایسے. میں نے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے پاس کسی کی برائی نہ لے کے آیا کرو, میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں وہ انا سلیم الصدر, مسلم کی روایت ہے, میں چاہتا ہوں میرا سینہ سب کی طرف سے سکھ میں رہے. وہ کیا ہوا, وہ کیسے نبی ہوئے؟ ولیعذ باللہ چپ ہو گئے, جھوٹ سب. حضرت رحمت اللہ بڑا اچھا ایک قصہ سناتے تھے. کئی بار جب حافظہ ٹھیک رہا, آدمی عمر زیادہ ہو گئی تو حافظے میں اتنی باتیں نہیں رہتی. ہمارے حضرت شاہ القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں جب مسلم لیگ اور کانگریس کا یہ چل رہا تھا تو وہاں ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر رہے, بڑے رہنما رہے. مولوی صاحب آتے تھے تو حضرت نے کسی دن مولانا آزاد کی تعریف کر دی, ان کو بس مل گیا, یہ لپکا تھا انہیں. مولانا آزاد کی مخالفت کبھی کانگریس مسلم ہوتا رہتا ہے یار, سیاست میں سیاسی مخالفت کرو, دین کو کیوں بیچ میں لاتے؟ اس نے کہا حضرت کیا بتائیں, بس آپ کا در کھلا تھا, آپ نے بیعت فرما لیا تو کچھ ٹھیک ہو گئے, وگرنہ بات تو سچ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد شراب پیتے ہیں. تو رائے پوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں ایسے کہتے, بری بات. اب وہ حسد مولانا آزاد کے اندر کیسے وہ آگ جنم نہ لے, یعنی آگ وہ اپنے شرارت اس نے بکھیرنے تھے. تھوڑی دیر گزری تو پھر کہنے لگے کہ حضرت کیا بتائیں, وہاں آزاد بس آپ کے سامنے تو نہیں نہ ہو سکتا, لیکن بہرحال آدمی ٹھیک نہیں. پھر سمجھایا, پھر اس نے بات کی, پھر اس نے کہا کہ حضرت سچی بات عرض کروں, ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے اور میرے ساتھ خود بیٹھ کے شراب پی دلی کے فلاں ہوٹل میں. آپ کو یقین ہو گیا کہ وہاں آزاد شراب نہیں پیتے تھے, اب یقین ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ اگلے مولانا آزاد نے شراب پینی ہوتی تو نہرو کے ساتھ بیٹھتے, گاندھی کے ساتھ بیٹھتے, پٹیل کے ساتھ بیٹھ کے پیتے, دلی میں تیرے ساتھ بیٹھ کے پیتے. اس لیے علم کا جو کبر ہے نا,
چھوٹی چیز نہیں ہے. ہماری نئی نسلیں جو آ رہی ہیں نا، انہوں نے علوم پڑھے ہیں سارے عقلی. جس بچے نے فزکس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، میتھمیٹکس پڑھا ہے اور ٹاپ پہ پڑھا ہے، اس بچے کا ذہن خود بخود اس بچے کا ذہن خود بخود یہ بنتا ہے کہ ایک چیز ہوگی اور اس کے نتیجے میں یہ چیز نکلے گی. 4 2 جمع 2 سے بنے گا یا 2 ضرب 2 سے بنے گا. اس کا ذہن بناتے چلے جاتے ہیں. وہ اپنے فیلڈ میں جب ٹاپ پہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے اللہ تو ہے، اور اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ روک تھوڑے ہی سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی سطح کو بلند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں تم نیچے آؤ. وہ کہتا ہے یار میں نے 20 سال فزکس پڑھائی ہے، میں کیسے نیچے آؤں؟ آپ مجھے بتائیں اس مسئلے کا. سمپل جواب تھا کہ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ مسئلہ بالکل ہوگا، مجھے علم نہیں، میں نے نہیں پڑھا. تو بحث کرے تو سمجھایا جائے کہ سارا علم تو نہیں نا میں نے پڑھ لیا، ہم بھی آپ کی طرح لگے ہوئے ہیں، کبھی یاد خیال میں آیا تو آپ کو بتا دیں گے، نہیں پڑھا. اب اس پہ 2 چیزیں کرنا، یا تو اسے کہنا کہ تم غلط کرتے ہو، یہ اس سے وہ چھڑے گا، یا یہ کہنا کہ تم ہو ہی مرتد کافر، ایسی باتیں نہ کیا کرو. کون سنتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. نام اگر میں نہیں بھول رہا تو غالباً ڈاکٹر سلمان تھے علی گڑھ میں، دیکھ دیجیے گا نام، غالباً میں بھول ہی رہا ہوں. علی گڑھ کا ایک لڑکا کہتا تھا کہ میتھمیٹیشین تھے بڑے زبردست، اور میں نے میتھمیٹکس کا ایک پرابلم لے گیا اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میتھمیٹکس کا یہ پرابلم، اور ایسا پرابلم تھا جس پہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ اس وقت پھنسے ہوئے تھے، تو انہیں نہیں پتا تھا. میں چونکہ بہت زیادہ تھا، اگلی نسل تھی، پڑھتا تھا بہت، انہیں اپنے بیوی بچے 1000 کام تھے، انہوں نے اسے بیٹھے بیٹھے حل کر دیا. ان کا یہ ہے اس کا حل. میں نے انہیں کہا دنیا بھر میں لوگ پھنسے ہوئے اس مسئلے میں. تو اچھا، میں نے کہا اپنا یہ حل آپ کا میں لکھ کے بھیجتا ہوں. تو انگلینڈ بھیجا، فلاں جگہ فلاں. 1930 یا 1930 کہاں، 1910 5-10 کی بات ہے. تو یورپ میں جن لوگوں نے دیکھا وہ حیران رہ گئے کہ اتنی اچھی ایکویشن اور بیلنس اور یہ خود کسی مسئلے میں پھنس گئے. غالباً ڈاکٹر ذاکر تھے. ایک تو ڈاکٹر ذاکر حسین علی گڑھ کے چانسلر تھے، وہ نہیں، یا وہی ہوں گے. بہرحال ہے یہ واقعہ حقیقت میں ایسی. وہ خود ایک دن میتھمیٹکس کے ایک چیز میں پھنس گئے. ہم نے تو پڑھا نہیں، لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ چیزیں الجبرا ہے، پھر جیومیٹری ہے، پھر اعلیٰ درجے تک پہنچتی ہیں. پھر کیونکہ یہ اختلاف چلا آتا ہے افلاطون کے زمانے سے. افلاطون نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی، ریاست، اسٹیٹ. ہر زمانے میں ایک آئیڈیولوجیکل شہر بسانے کی رہی ہے. ہم نے بھی ذکر کیا ہے، شاید سنا ہو تفصیل سے. اللہ کا یہ منصوبہ نہیں ہے جسے ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں بھی بڑی دیر سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کا منصوبہ. یہ عمران خان بھی ایسی باتیں کرتا ہے، آج بھی اسی سلسلے میں بھی بلایا ہوا ہے. تو ہم نے ایک دن کہا کہ ہم نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ نہیں ہے. کیسے؟
ہو جائے. نے کہا پھر کبھی سے. تو افلاطون کے بھی جو اساتذہ تھے انہوں نے بحث کی کہ اس کائنات کی اصل کیا ہے. یہ اب بھی جو انگلینڈ میں وہ ہے نا معذور، کیا نام ہے، اسٹیفن، اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا نا، ہے نا. تو یہ سب اس پہ اب بھی بحث کرتے ہیں کہ کائنات کی اصل کیا ہے. کسی نے کہا ہوا ہے، پھر ایک نظریہ آیا کہ پانی، پھر ایک نظریہ آیا کہ آگ ہے. جب ارسطو کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے طے کیا کہ کائنات کی اصل میتھمیٹکس ہے. اب میتھمیٹیشین ہونا ایک الگ بات ہے اور میتھمیٹکس کی خود ہسٹری پڑھنا ایک الگ بات ہے. وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے. اب ایک بہت بڑا اکانومسٹ ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور اکانومی کی ہسٹری کیا ہے وہ الگ بات. اب اکانومسٹ جان سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں سکے کا وزن کم کرایا اور بڑھایا، کیوں؟ یہ وہ جان سکتا ہے اکانومسٹ جو ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ حدیث میں آیا، دو الگ الگ چیز ہے. تو ارسطو کے زمانے میں طے یہ ہوئی بات کہ میتھمیٹیشین اصل، میتھمیٹکس ہے یہ پوری کائنات. تو میتھمیٹکس کی وجہ سے یہ کائنات بنی. تو علی گڑھ کے وہ جو پروفیسر تھے وہ ایسے مقام پہ پہنچے. اس زمانے میں ظاہر ہے 1905-10 میں ویزے کا کیا مسئلہ تھا، کچھ بھی نہیں. 1980 تک تو لندن کا ویزا، انگلینڈ کا، چلے جاؤ جا کے ویزا لگوا لو. جیسے کوئی دلی سے لاہور چلا جائے ویسے دلی سے انگلینڈ چلا جائے. ملکہ برطانیہ کی ساری حکومت. تو انہوں نے تیاری کی جرمنی جانے کی اور درخواست دی کہ مجھے اتنے دن کی چھٹی دی جائے. نواب تھے کہ جرمن پروفیسر جو ہیں ان سے جا کر بحث کروں کہ یہ ہے حل اس کا کیا ہے. تو سلمان صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کے لیے بریلی چلے جائیے اور وہاں احمد رضا خان صاحب سے حل کرا دیجیے. انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، کک مولوی کیا مسئلہ جائے. وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور جا کے احمد رضا خان صاحب ملے اور کہا مولانا یہ مسئلہ ہے. تو احمد رضا خان صاحب نے بیٹھے بیٹھے انہیں وہ مسئلہ حل کر. اتنے حیران ہوئے جیسے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو. انہوں نے کہا مولانا یہ کیا؟ ان کا یہ ہے ہمارے یہاں. اب ہم محض اس وجہ سے ان چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں کہ ظاہر ہے وہ بریلوی مقبرہ فکر کے امام تھے. ہم اس تعصب سے آگے نکل ہی نہیں سکتے. یار چھوڑو ان چیزوں کو، صرف یہ دیکھو کہ واقعہ ہوا تھا. واقعی آپ خود میتھمیٹیشین ہیں، آپ مسئلے کو ذرا دیکھ لیجئے انہوں نے حل کیا تھا. اگر کیا تھا کیا وجہ ہے، کیوں سچائی کو جھٹلاتے؟ ہمارے ہاں یہ مولوی حبیب اللہ ہیں، تعلق کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ الحمد للہ اب بھی فتوے کا کام کرتے ہیں. کسی وجہ سے میں نے انہیں کہا بلکہ تو خیر جو بھی یہاں آتا ہے میں نے کہتا ہوں خان صاحب کے فتاوا پر یہاں جو بھی تحقیق میں ہیں ان سب کو کرتے ہیں. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم نے بھی پڑھا ہے؟ میں نے کہا کہ جلدیں دیکھو. انہوں نے پہلی جب 32 میں سے 16-18 جلدیں دیکھی نا، وہ پڑھنے کے دوران ہم نے ہر ایک جو ہمارے مطلب کی فہرست بنا کے ساتھ ہی چپکا دی. حیران ہوئے کہنے کہ اچھا. میں نے کہا پڑھیے آپ کو پتا چلے. پڑھ کے آ کے مجھے کہنے لگے کہ ایسے لگتا ہے اسے 7ویں-8ویں صدی کا کوئی فقیہ لکھ رہا ہے. میں نے کہا مجھے بھی یہی پتا.
کہنے کہ ہم تو بڑے محروم رہے. میں نے کہا اس لیے محروم رہے کہ آپ نے سیکھا ہی یہی کہ نہیں اس کو نہیں, یہ تو گمراہ ہے. یہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, شعور دیا ہے کہ اگلی نسلیں جب آئیں گی نا آپ کی اور یہ پوچھیں گی سوالات تو پھر جوابات دینا. تو ہمیں فکر اس کی ہے کہ یہ بلند سطح پہ اس کو نیچے کھینچو, اس کی نہیں ہے کہ ہم اب خود اوپر اٹھیں. ہو نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں رفٹ, کشمکش, یہ جو شدید مشینیں چل رہی ہیں نا ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں پوری قوت سے. یورپ, امریکہ, آسٹریلیا اوپر کی طرف عقلی علوم میں جا رہا ہے اور وہ کاٹ کے رکھ رہا ہے ہمیں, کیونکہ علم کے بعد اب ان کے ہاں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنے گا کہ وہ انسانی اخلاقیات کو قانون کے دائرے میں لا کے ہر شہری کو اتنا پابند کر دیں گے کہ وہ جھوٹ بولے گا اور رات سو نہیں پائے گا اور جا کے کہے گا اٹھ کے کہ یار میں نے جھوٹ بولا ہے. اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ تنالوا ایدیکم ورماحکم, اور حالت احرام میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے شکار تک پہنچ سکیں گے. اس کے باوجود میں شکار کو حالت احرام میں حرام قرار دے رہا ہوں, اس لیے کہ پتہ چلے نہیں یخافہ بالغیب, کون ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے. تو جس بچی نے کہا نا کہ میں پانی تو ملاؤں لیکن امیر المومنین تو دیکھتے. ڈاکٹر صاحب وہ ایک خاتون آپ کے ہو گیا, اچھا اس کے پتے کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پیسے اس کے لیے چاہیے اسے جی 10 کی بجائے 5 کر دیں راشی, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ دے دیں گے تو خرچ کر دے گی اور بعد میں بیچاری پریشان ہو. ہاں ہے ہی ایسی بیچاری, اس کا کوئی نہیں, لیکن آپریشن کر, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ بن دیکھے بھی خدا سے ڈرتا ہے. تو یورپ جب اس میں کامیاب ہو گیا نا کہ اس کے شہری اب تک تو نہیں ہیں ایسے, اب بجلی چلی گئی تو جرم کر لیتے ہیں, لفٹ بند ہو گئی کوئی دیکھنے والا نہیں تو جرائم ہو جاتے ہیں. لیکن جس دن انہوں نے اس پہ قابو پا لیا کہ کوئی قانون نہ بھی ہو تو بھی ان کے شہری اچھے ہیں, بس پھر ختم ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ اخلاقیات قوانین سے نہیں بنتے, اخلاقیات انسانی فطرت سے بنتے, اور انسانی فطرت میں اگر کوئی اچھائی برے طریقے پہ استعمال ہو رہی ہے تو اسے اچھے پہ لے آؤ. مثلا ذہانت ہے, اب ذہانت ایک ذہین بچہ ہے, اب ذہین بچے کو مارتے کیوں, شرارتیں کرتا ہے نا, اس کا ذہن ہے, اس کو صحیح طرف آپ لے جائیں, اسے پڑھا دیں, فرض کر لیں میتھمیٹکس میں ڈال. ایک بچی ہے اسے حسن اور خوبصورتی پسند ہے, صفائی پسند ہے, حسن اور خوبصورتی پسند ہے, تو اسے آپ ڈیزائننگ میں ڈال دیں, ایسے ایسے ڈیزائن بنائے گی کہ لاکھوں کمائے گی بھی, اور تو اس کی جو فطرت ہے اس کی رعایت کریں. یہ وہ چیز ہے جس پہ انہوں نے اپنے ہر اسکول میں نے جرمنی میں دیکھا 7ویں 8ویں کلاس کے بچے تک, یعنی ان کے اسکول میں جا کے خود دیکھا, ایک ایک کلاس میں ایک بڑا, کوئی بوڑھا, کوئی جوان بیٹھا ہوا ہے. تعجب ہوا کہ بچے 8-10 سال کے بابا کیا کر رہا ہے کونے میں. انہوں نے کہا کہ یہ سائیکاٹرسٹ ہے, یہ بچوں کو دیکھتا رہتا ہے بس کہ بچے کیا کرتے ہیں, اور پھر آخر پہ سال کی رپورٹ لکھ دیتا ہے کہ یہ بچہ اس فیلڈ میں جانے کے قابل. یہ
یہ چیز تھی جو مشائخ کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی وجہ سے مجھے ایک چلہ یعنی 40 دن گزارنے تھے، تو میں نے حضرت مقام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، حضرت سے درخواست کی، بات کی، بتائی. میں نے کہا حضرت ایسے ہے، اس کا فرمایا اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ علاج سمجھ میں آتا ہے، باقی مجھے کچھ پتا نہیں کہ ہو بھی سکتا ہے. فرمایا چلہ میرے پاس 40 دن گزار. چلا گیا. تو وہاں جو بعض بڑے اچھے صوفی تھے، ان کا یہ ذکر یہ ذکر یہ ذکر، مجھ سے فرمایا تھا ان سے بھی بات کر لینا. ان سے بات کی تو ان کا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. میں نے پہلے ہی دن عرض کر دیا تو مجھ سے فرمایا مول صاحب کوئی ایسی بات، صبح جب آتا ہوں تو اس وقت بیٹھ جایا کرو میرے ساتھ، اور باقی یہ لائبریری ہے نا، اس لائبریری کی ساری فہرستیں بنا دو. زبردست کام تھا یہ. 12-15 الماریاں تھیں، کتابیں نکالی، سارا دن فہرست لکھی. اب تک وہ رجسٹر محفوظ ہوگا. فہرستیں لکھی، سب کچھ کیا، گزر گیا وہ. تو فرمانے لگے کہ جو علم کی بات ہے نا وہ بھی نکلی نہیں. کسی وجہ سے فرمایا تو ہمارے لیے تو اچھا کام تھا نا، لائبریری کی فہرست اب بھی بڑا دل لگتا ہے. یہی چیز ہوا کرتی. تو جرمنی میں دیکھ کے خیال آیا کہ مشائخ ایسے کرتے تھے. اب یہ دیکھو یہ یورپ والے، حتیٰ کہ ایک سے بڈھا تھا اس سے بیٹھ کے، تو اس سے کہا کہ میں نے رپورٹس ایسے بنائی ہیں، ایسے بڑا بڑا اچھا. اس سے کہا میں نے اتنے بچوں کے لیے اس سال منتخب کیا ہے کہ انہیں بال کاٹنے پہ لگا دیا جائے، تو باربر بڑے اچھے بنے. اب ہمارے یہاں کوئی ہوتا تو کہتا نائی کیسے، اسے کہا نہیں یہ بچے اسی فیلڈ کے ہیں. اس لیے یورپ جس تیزی سے یہ لوگ انسانی اخلاقیات کی طرف آ رہے ہیں نا، اگر انہوں نے اپنی ان چیزوں پہ قابو پا لیا اور انسانی اخلاقیات اس درجے میں پہنچ گئی تو دنیا میں ان کو پھر ہلانا دشوار ہے. اس لیے کہ ہم خود اپنی ہسٹری دیکھیں نا، مسلمان انقلاب کی بنیاد انسانی اخلاقیات. جب تک کسی قوم میں وہ خراب نہیں ہوتے اس معاشرے کو آپ چینج نہیں کرتے. تو جب انسانی اخلاقیات کو اس معیار پر لے آئیں کہ قانون سے ہٹ کے وہ فطرت کی طرف آ جائیں، نیچرل اسے کر دیں، تو پھر آپ چاہیں کہ یورپ کا زوال ہو تو پھر پہلے اخلاقیات کی جڑ اکھیڑنی پڑے گی، اور وہ صدیوں نہیں اکھڑتی. ہماری بھی صدیوں نہیں اکھڑی. مطلب ایسے ہی تو نہیں تھا کہ 3-4 صدی میں بڑے ظالم حکمران بھی آئے، لیکن وہ کہتا تھا کہ ایران سے چلو، حج کے قافلوں، خراسان جاؤ اور یہاں سے حرمین شریفین ہو آؤ، اور 2 سال کے بعد بھی کسی قافلے کی رسی جہاں گر گئی ہے اس محلے میں نہ ملے تو مجھے گورنر ہونے سے ہٹا دو. ایک محدث اپنا واقعہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ مجھ سے ایک چیز گر گئی تھی تو میں سال یا 2 سال کتنا لکھا ہے، اس کے بعد آیا اسی محلے پہ مجھے شک تھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو ایک آدمی نے مجھے پہچانا، کہا اچھا اس طرح گزرے تھے، کیا کیا نشانیاں تھی؟ اس نے کہا میں نے اپنے گھر میں سنبھال کے رکھ لی تھی اور لوگوں کو بتا دی. لوگوں نے کہا اس کے بعد مجھے دے دیں تو یہ ہے وہ تمہاری چیز. اتنی حد ہو گئی تھی کہ جب قحط پڑا ہے تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تو چوری کی حد نہیں جاری کی، دوسرے فرمایا کہ قحط کا تو پتہ نہیں کب ختم ہو تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح پہ پابندی لگائی.
ہمارے ہاں جب آیا نا ایوب خان کے دور میں خاندانی منصوبہ بندی کا کہ آبادی کم ہونی چاہیے، سب سے زیادہ بھرپور مخالفت علماء نے کی. ادھر سے پرویز اور وہ لوگ تھے، ادھر سے یہ تھے. دونوں میں سے کسی ایک کے لٹریچر میں یہ نہیں ملے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ پابندی لگائی تھی. کیوں لگائی تھی؟ پڑھتے تھوڑے ہی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قحط کے دوران نکاح نہیں کیا جائے گا میری. جانتے تھے کہ فرد کی خوراک نہیں ہے تو اجتماع کی خوراک کہاں سے آئے گی، اور اگر بچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بیت المال پہ جو پڑے گا بوجھ وہ کہاں سے پورا ہوگا. یہ عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ. تو قحط کے دوران ان کا رنگ جب کچھ مانگ پڑنے لگا اور قواعد جواب دینے لگے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین تو اس غم میں اور اس کم خوراکی کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ سیکرٹری سے کہا کہ حضرت کی صحت کا خیال کرو، کیا کرتے. تو اس نے زیتون کا تیل اور روٹی رکھ دی. بہت خوش ہوئے، فرمایا میری ساری رعایا کو سب قحط والوں کو آج یہ تیل ملا، یعنی حضرت یہ تو آپ کے لیے. تو اٹھا کے الگ کر دیا. فرمایا اگر عمر پہ وہ نہیں گزرے گی جو رعایا پہ گزرتی ہے تو مجھے احساس کیسے ہوگا. اب کون تنہائی میں دیکھ رہا تھا اور دو لقمے لے بھی لیتے تو کس نے پوچھ لینا تھا، کیا قیامت برپا ہو جانی. لیکن وہ ضمیر کی جو بیداری ہے نا، یہ نہیں ہو سکتی. یہ اخلاقیات ہیں، یہی کام دیتی. نہ کسی منسٹر سے پوچھ لیں کہ کتنی پراپرٹی بنائی ہے، 10 سال پہلے کتنی تھی. پیسہ کہاں سے آیا. اب اخلاقیات ہوں تو کوئی بات کہنا، وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے جناب، میں اجازت چاہوں گا، بہت ہی تھوڑا وقت ہے. سر ایک جملہ کی وجہ سے جی میں اکثر مطلب اس چیز کو کہا کرتا ہوں کہ اگر ہدایت کے اسباب جو ہیں وہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، نہیں مطلب اس صورت اگر میں جو ہدایت پہچانی جا سکتی یا اللہ نے کبھی بھی پورے نہیں رکھے تو پھر آخرت کی حساب جو ہے، حساب کتاب ہے، اس کا جواز نہیں ملتا. تو مطلب آج بھی میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ٹھیک ایفرٹ کریں، کوئی ٹھیک طریقہ ڈیفائنڈ ہے، اگر ہم اس کے مطابق ایفرٹ کریں تو خدا ملے گا. اگر نہیں ملتا نا، آپ کہو کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہم پہچان سکتے، تو پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں کس بات پر ملے گا. تو اس میں بے شک آپ وہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں کہ طلب ہے، انسانی طلب ہونی چاہیے، اللہ کی مشیت ہونی چاہیے، اس کی بیک پہ اس کو عذاب نہیں ہوگا. کب پھر تشریح کروں گا اس کی. ٹھیک ہے جناب.